لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، ہم آپ کو بھی جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ نیپال سے ہمارے افضل بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیے ہیں کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ یہ ان کا سوال ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ واقعی میں رمضان المبارک میں تہجد گزار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کئی سارے سوال ذہن پہ آتے ہوں گے، چونکہ عموماً لوگ تہجد کی نماز سو کے اٹھ کر پڑھتے ہیں، اور کوئی 12 بجے پڑھتے ہیں، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے۔ اب یہ سب کے اپنے اپنے ٹائم ہوتے ہیں، کئی لوگ تو ایک ہی ٹائم میں بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا، پھر سحری کے لیے اٹھنا، تو کیا کنڈیشن کرے، کیا کرے آدمی کہ تہجد رمضان المبارک میں آسان ہو جائے؟ اگر کوئی 12 بجے اٹھ کر پھر تہجد پڑھ کے پھر سوتا ہے تو پھر ان کو سحری میں جاگنا ہے، 2 بجے پڑھ کے پھر سوتا ہے پھر بھی سحری میں اٹھنا ہے۔ سحری عموماً 3:30 4 بجے یا 4 بجے کے بعد کا جو وقت ہے، آگے پیچھے الگ الگ جگہوں میں الگ الگ ٹائم پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو کیا کریں، کون سا آسان طریقہ اپنائے رمضان المبارک میں کہ تہجد کی نماز بھی آسانی سے ادا ہو اور سحری بھی آرام سے ہو جائے اور آسانی سے سب کچھ ہو جائے؟ کیا کیا جائے؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ آپ تہجد کا جو وقت ہے وہ تو رمضان میں بھی وہی وقت ہے، سال بھر وہی وقت ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کر جب سو جاتا ہے تو سو کے اٹھے گا تو تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں آسانی یہ ہے کہ آپ جب سحری کے لیے اٹھیں نا تو تھوڑا وقت لے کر کے اٹھیں۔ مثال کے طور پر اگر 4:30 بجے آپ کے ہاں سحری ختم ہو رہی ہے تو آپ 3:30 بجے اٹھ جائیں۔ تو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے تہجد کی نماز پہلے ادا کر لیں۔ 1 گھنٹہ آپ کے پاس وقت ہوگا، اب 1 گھنٹے میں آپ کو تہجد کی نماز بھی آسانی سے ہو جائے گی اور آپ الحمدللہ سحری بھی کر لیں گے۔ جو لوگ بھی تہجد کی نماز کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں یا تہجد کی نماز پڑھ نہیں پاتے سال بھر، ایسے لوگوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا بہت آسان ہے۔ جی ہاں، بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ہر آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ سحری کے لیے اٹھتا ہی اٹھتا ہے۔ تو جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو سحری کھا لیے، اب سحری کھانے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں کہ اب کتنا بچا ہے، اب کتنا بچا ہے۔ تو یہ جتنا ٹائم بچا رہتا ہے نا، وہ تہجد کا ہی وقت ہے وہ۔ تو وہ جو بچا والا ٹائم ہے، آپ سحری کھا لیے، اب سحری کھا لینے کے بعد اب وقت بچا ہے، ابھی سحری ختم نہیں ہوئی، وقت ختم نہیں ہوا ہے، تو جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تب تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر 4:30 بجے 4:30 پہ بھی اگر آپ یہ سحری کا وقت آپ کے یہاں ختم ہو رہا ہے اور 4:15 بجے تک آپ نے سحری کھا کے فارغ ہو گئے، اب آپ کو سحری کھا لی، اب کوئی کام نہیں ہے، تو اب جو 15 منٹ ہے نا، یہ 15 منٹ آپ الحمدللہ آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، یعنی اس وقت میں جتنا بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، جتنی رکعت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں آسانی سے ادا کر لیں، آپ کی وہ تہجد کی نماز کہلائے۔ کم سے کم 2 بھی اگر آپ ادا کر لیں گے نا تو وہ بھی آپ کی تہجد کی نماز کہلائے گی، چونکہ آپ عشاء پڑھ کر سو کر اٹھے ہیں۔ تو عشاء پڑھ کر سو کر اٹھنے میں 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کی تہجد ہی کہلاتی ہے۔ تو بہت آسان ہے رمضان کے مہینے میں تہجد ادا کرنا۔ سال بھر میں جتنا 11 مہینے جو باقی ہے نا، اس میں اتنا آسان نہیں رہتا۔ جو تہجد گزار ہے الحمدللہ ان کے لیے آسانی ہے، لیکن نیا آدمی کے لیے آسان نہیں رہتا، کیونکہ سو کے اٹھنا، پھر وضو وغیرہ بنانا، نماز پڑھنا، تو یہ آسان نہیں رہتا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آپ سو کے اٹھ ہی گئے ہیں، آپ تہجد کے سحری کے لیے اٹھے ہی ہیں۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور سحری کر لینے کے بعد اب جو انتظار رہتا ہے ختم سحری کا نا، وہ انتظار نہ کر کے آپ نماز پڑھنے لگ جائیں، نفل پڑھیں۔ وہی نفل جو آپ پڑھیں گے الحمدللہ وہ آپ کی تہجد کی نماز کہلائے گی۔ تو رمضان میں تہجد چونکہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تہجد کی سعادت پانے کے لیے رمضان ایک حسین موقع ہے۔ تہجد کی نماز کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے رمضان ایک بہت خوبصورت موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ سحری کے لیے اٹھ کر سحری کھا کر سحری کا وقت ختم ہو اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو گیا نا تو پھر تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ جیسے ہی اعلان ہو گیا یا آپ کے پاس پرچہ ہے، عموماً شائع ہوتا ہے الگ الگ علاقوں سے، تو آپ کے پاس پرچہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ختم سحری 4:30 بجے ہے،
تو اب 4:30 بج گیا تو آپ کے یہاں سحری جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، مطلب تہجد کا وقت بھی ختم ہو گیا، اور آپ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ختم سحری نہ ہو آپ تہجد ادا کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ تمام تہجد گزاروں سے عرض ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔